وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو ان کے والدین کے متعلق وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے۔ احسانہ، کون سی نصیحت؟ ہم نے یہ وصیت کر دی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، کبھی ان کے ساتھ برا ویوہار نہ کرنا۔ ابھی تک آیت کے اتنے ٹکڑے میں اللہ دونوں کی باتیں کر رہا ہے، ماں باپ دونوں کی بات، لیکن جو آگے کا ٹکڑا ہے وہ صرف ماں کے لیے خاص ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ ماں کا عالم یہ ہوتا ہے، ماں جب حمل سے ہو جایا کرتی ہے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو لے کر کے پھرا کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بھائیوں، جب تمہاری ماں تمہیں پیٹ میں لے کر کے پھرا کرتی ہے، جانتے ہو یہ کتنا پریشانی کا عالم ہوا کرتا ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہو، آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ کی بیوی کی حالت دیکھ لو، اگر وہ حاملہ ہو جائے آپ اسے مائکے بھیج دیا کرتے ہیں تاکہ مائکے میں جا کر کے تھوڑا آرام کر لیں گی، وہاں اس کو زیادہ پریشانی نہ ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حمل کی حالت کوئی معمولی حالت نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ وہ بہت زیادہ تکلیف کی سچویشن ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان تھا، وہ جب بھی کہیں جایا کرتا تھا اپنی ماں سے وہ اتنی زیادہ محبت کرتا تھا، اتنی زیادہ محبت کرتا کہ اپنی ماں کو اپنی پلکوں پہ بٹھائے رہا کرتا تھا، جہاں جاتا اپنی ماں کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ اس کا ایک دوست ملا، اس نے کہا یار میں ایک چیز دیکھتا ہوں، تم اپنی ماں کی اتنی زیادہ قدر کیوں کرتے ہو؟ تم جہاں بھی جاتے ہو اپنی ماں کو لے کر کے جاتے ہو، بہت زیادہ تم عزت کرتے ہو، ذرا ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کرو۔ اس نوجوان نے سمجھانے کے لیے ایک پریکٹیکل کرایا، اس آدمی کو بلا کر کے اس کے پیٹ پر 3-4 اینٹ باندھ دیا، رسی سے 3-4 اینٹ اس آدمی کے اپنے دوست کے پیٹ پر باندھ دیا جو اسے سوال کر رہا تھا، اور بولا کہ جاؤ تھوڑی دور چل کر کے آؤ، جو وہ وہاں تک جاؤ اور چل کر کے واپس آؤ، پھر بتاؤ۔ اینٹ باندھنے کے بعد 8-10 کلو کا وزن ہو گیا۔ وہ آدمی، وہ نوجوان، اس کا دوست تھوڑی دور جاتا ہے، 2-4-10 قدم ہی چلا تھا، فوراً وہ واپس آ جاتا ہے، کہا کہ چلنے کی طاقت نہیں۔ دوست نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ میں نے تو تمہارے پیٹ پہ صرف 5 منٹ کے لیے پتھر باندھا ہے اور تم اس کو لے کر کے نہیں چل رہے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، تھک ہار کر کے واپس آ گئے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا یار پیٹ کا بوجھ تو برداشت نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے جواب دے دیا جانتے ہو میں اپنی ماں سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتا ہوں؟ ہاں میری یہی وہ ماں ہے جو اپنے پیٹ میں مجھے 9 مہینہ لے کر کے پھرا کری تھی، 9 مہینے تک لے کر کے چلتی تھی، میری وجہ سے میری ماں بہت زیادہ تکلیف محسوس کیا کرتی تھی، ٹھیک سے سونا مشکل ہے، اچھے کھانا مشکل ہے، دنیا کی پرہیزی آ جاتی ہے، ہاں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے۔ اور اللہ آگے فرما رہا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور جب ایک عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے وہ کافی تکلیف کا وہاں پہ منظر ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے ہاں ڈیلیوری ہوتی ہے، آج کل زیادہ تر ڈیلیوریاں تو ہاسپٹل کے اندر ہو رہی ہیں، سب سے پہلے آپ سے سگنیچر لے لیا جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ سگنیچر کس کام کا ہے؟ یہ کیوں لیا جاتا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے آپ یہاں سائن کر دو، آپریشن کے دوران یا نارمل بھی اگر وہاں پہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، کسی بھی سچویشن میں آپ کے گھر کی اس عورت کا انتقال ہو سکتا ہے، اپنے بچے کو جنم دیتے ہوئے اس کا انتقال ہو سکتا ہے، ہاں یہ سارے کے سارے معاملات وہاں پہ پیش آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ سے سگنیچر لے لیا جاتا ہے، آپ سے سائن کروا لی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس بچے کو جنم دینے کے بعد وہ ماں پھر دوبارہ زندہ ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں کھیل نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ ماں ہوتی ہے، خوشی جاتی ہے، بیڈ پر بھی لیٹ جاتی ہے اور خوشی اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، پھر پرواہ نہیں جان رہے نہ رہے لیکن وہ میرا لال دنیا میں آنا چاہیے۔ ابھی میرے ہی خاندان میں ایک واقعہ پیش آیا،
بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹا تو زندہ رہا لیکن تھوڑے وقت کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہاں اس بچے کو پیدا کرنے کے لیے، اس بچے کو جنم دینے کے لیے، اور جنم سے پہلے تو سوچو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں لے کر کے پھرا کرتی تھی، پریشانی کو برداشت کیا کرتی تھی۔ جب جننے کا ٹائم آیا، بچہ پیدا کرنے کا ٹائم آتا ہے، بچہ پیدا بھی کر دیتی ہے، اور بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اللہ اسی چیز کو فرما رہا ہے حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ اے لوگوں، جب تمہاری مائیں تمہیں پیٹ میں لے کر کے 9 مہینہ پھرا کرتی ہیں، اور جب تمہیں وہ پیدا کرتی ہیں، یہ ساری کی ساری حالت تکلیف والی ہوتی ہے۔ ہم اس تکلیف کو کب سمجھیں گے اپنے والدین کی؟ خاص طور پہ ماں کی تکلیف کو۔ ایک آدمی تھا، اس نے سوچا کہ لاؤ میں اپنی ماں کا حق ادا کر دوں۔ کس کا حق؟ ماں کا حق ادا کر دیتا ہوں تاکہ میں ماں کے دودھ کا حق ادا کر سکوں۔ اپنی ماں کو پیٹھ پر لادا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا کہ میں اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے آج حج کرا دیتا ہوں تاکہ میں اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر سکوں۔ طواف کرتے کرتے اس آدمی کی ملاقات امیر المومنین حضرت عمر سے ہو جاتی ہے۔ اسی دوران اس نے سوال کر لیا، اچھا موقع ہے، لاؤ امیر المومنین سے سوال کرتا ہوں۔ سوال کرتا امیر المومنین، جس عورت کو آپ میری پیٹھ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ میری بوڑھی ماں ہے، یہ ہاتھ سے معذور ہے، اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر کے کھانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، اس کے دانت بھی نہیں ہے، لقمہ چبا نہیں پاتی ہے، میں اس کی بہت زیادہ دیکھ ریکھ کرتا ہوں، میں خود اپنے منہ میں لقمہ چبا کر اس کے منہ میں ڈالتا ہوں، پیر سے بھی معذور ہے، چلنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، اے امیر المومنین میں اس کے لیٹرنگ اور پیشاب پیخانے بھی صاف کیا کرتا ہوں، اور آج دیکھو میں اتنا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھو آج اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو حج کرا رہا ہوں، پیٹھ پر بٹھا کر کے حج کرانا چاہتا ہوں۔ اے امیر المومنین میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا ہے یا نہیں؟ اتنا کرنے کے بعد کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دوں گا؟ حضرت عمر فاروق جواب دیتے نہیں، ابھی تم نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ نوجوان نے سوال کر لیا، ابھی میں اپنی ماں کی کتنی خدمت کروں، کتنی زیادہ دیکھ ریکھ کروں، تب جا کر کے اس کا حق ادا ہوگا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں تم کتنی خدمت کرو تب اس کا حق ادا ہوگا، لیکن ہاں میں اتنا جانتا ہوں ابھی تک اپنے ماں کے ساتھ تم نے جو بھی سلوک کیا ہے، جو بھی تم نے اس کے ساتھ معاملات کیے، جتنی بھی تم نے اس کی خدمت کی ہے، میں اتنا جانتا ہوں تمہاری ماں جب تمہیں پیدا کر رہی تھی، جب تمہیں جنم دے رہی تھی، اور اس وقت ہر ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو پہلی آہ تمہاری ماں کی زبان سے تمہیں پیدا کرتے ہوئے نکلا تھا، ابھی تک تم نے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہ ہے جو پہلی چیخ ماں کی نکلتی ہے نا، ابھی تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، اور پوری زندگی کے احسانات اور اس کے حق اور دودھ کی ادائیگی کی بات تم لیے پھر رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے ایک والدین کا مقام، خاص طور سے اس میں والدہ کا مقام۔ اسلام کی ایک خوبی، چونکہ میں وقت کا خیال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، 2:30 سے اوپر ہو چکا ہے، اور میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے والدین کے بارے میں ایک چھوٹا سا اشارہ اور کر دوں کہ والدین کی خدمت کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں نا، تو غور کرو، شاید آپ والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں، شاید آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، صرف میں آپ کا ذہن وہاں تک لے جا کر کے چھوڑ دیتا ہوں بس۔ 3 لوگ جا رہے تھے، بارش ہوئی، غار میں تینوں گھس گئے تھے۔ ایک نے اس میں سے کیا دعا کی تھی غار سے نکلنے کے لیے؟ ابھی ہمارے شیخ محترم نے پورا واقعہ آپ کو سنایا۔ ایک نے دعا کیا تھا کہ اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن دیر ہو گئی تھی مجھے، ابھی آپ نے پورا واقعہ سنا، میں نے
ان کو دودھ پلانے سے پہلے نہ خود پیا نہ اپنے بچوں کو پلایا، جب خود سے وہ جاگے بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد بال بچوں کو پلایا، خود میں نے پیا۔ تو وہ بندہ اپنے والدین کی خدمت بہت کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب اس کا یہ حوالہ سنا، وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا یہ کہہ کر کے کہ اللہ اگر یہ کام میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، میری دعا قبول کر لے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ اب آئیے اسلام کی ایک خوبی بتاتا ہوں۔ اسلام اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے اور اس کی بہت فضیلت بیان کرتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچہ کیا کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مانند ان کی مثال ہے، انبتت سبع سنابل، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ کاؤنٹ کرو، ایک دانے سے 7 بالیاں، اور ایک بالی میں جب 100 دانے لگے تو 700 دانے ایک دانے سے پیدا ہوتے۔ یہاں اللہ مثال دے رہا ہے ایسے لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچہ کیا کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے گویا کہ انہیں ایک کے بدلے میں 700 گنا دیا جائے گا۔ واللہ یضاعف من یشاء، اور اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ بڑھا کر کے دے دے گا۔ یعنی 700 گنا تو اللہ دے گا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اگر اللہ چاہے گا تو آپ کو اس سے بھی زیادہ بڑھا کر کے دینے پر قادر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کیا ہوا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، ایک چھوٹی سی آیت آپ کو ملتی ہوگی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی بعض پسندیدہ چیز نہ خرچ کر دو۔ یہاں پہ جو من ہے نا، یہ من تبعیض کے لیے ہے، مطلب یعنی ساری کی ساری دولت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکی پانے کے لیے، بلکہ محبوب اور پسندیدہ میں سے بعض چیز کو بھی اگر خرچ کر دو تو آپ نیکی کو پا سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سنا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مدینہ کے اندر بہت زیادہ مالدار صحابی تھے، انصاری صحابی تھے۔ مسجد کے پاس ان کا ایک باغ تھا جو انہیں بہت زیادہ محبوب تھا، بہت زیادہ پیارا تھا ان کو، اور یہ باغ اللہ کے رسول کو بھی بہت زیادہ پسند آیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس سے نکلنے والا پانی جو کنویں سے نکلتا اس کو پیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسند والی چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کر دو۔ اے اللہ کے رسول، مجھے میرا یہ باغ بہت زیادہ پسند ہے، میں بہت زیادہ اس کو پسند کرتا ہوں، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو صدقہ کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ خیرات کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے خرچ کریں، میں اللہ کے پاس اس کو ذخیرہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے نام اعمال میں آخرت کے اکاؤنٹ میں نیکیوں کی شکل میں جمع ہو جائے۔ اللہ کے رسول ان کی باتوں کو سنتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، یہ تو بہت قیمتی مال ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اب یہاں سے دیکھو پوائنٹ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے ابو طلحہ، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، تم اللہ کے راستے میں اتنا قیمتی باغ دینا چاہتے ہو، لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ لہٰذا اللہ کے رسول کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچے زاد بھائیوں میں اس کو تقسیم کر دیا، چچیرے بھائیوں کے درمیان تقسیم کیا۔
آج ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم دور دور تک تو خیرات بانٹا کرتے ہیں، دور دور تک ہمارے صدقات اور خیرات پہنچا کرتے ہیں، لیکن ہمارے خاندان میں کچھ غریب بھی ہیں، ہمارے خاندان میں، ہمارے پڑوس میں کچھ ہمارے قریبی لوگ بھی ہیں جو ضرورت مند ہیں، لیکن ہم آج تک ان کی کبھی مدد نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ آپ کا طریقہ ہے تو غلط ہے، بلکہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے سب سے پہلے تم اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لینا، اگر وہاں پہ کوئی ضرورت مند ہو، اگر وہاں پہ کوئی مستحق بندہ ہو تو سب سے پہلے تم اس کی مدد کرو، بعد میں دوسروں کی مدد کرنا۔ حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، اس وقت اتفاق سے میرے پاس مال بھی موجود تھا، میں نے سوچا کہ آج تو اچھا موقع ہے ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل جانے کا، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاتا ہوں، میرے پاس مال بھی موجود ہے۔ اپنے مال کو اللہ کے رسول کے پاس لائے، لا کر کے پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں، اے عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول جتنا آپ کے پاس لایا ہوں اتنا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں، آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے مال کو لاتے ہیں، لا کر کے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا، اور اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں، اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول گھر میں جتنا بھی مال مجھے ملا سب اکٹھا کر کے لایا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ معاملہ دیکھا دل میں کہنے لگے، اے ابو بکر میں تم سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں نکل سکتا ہوں۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ نیکیوں کی طرف ہمیں اور آپ کو کمپٹیشن کرنا ہے، نیکیوں میں آگے نکل جانے کی کوشش کرنا ہے۔ آج ہم کمپٹیشن تو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمارے آگے نکل جانے کی ریس تو ہوا کرتی ہے، لیکن وہ صرف دنیاوی معاملے میں ہوا کرتی ہے۔ ہم نے تو کبھی آخرت کے لیے، ہم نے اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے کبھی آپس میں مقابلہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہ فلاں بندہ بہت نمازی ہے، وہ بہت زیادہ نیک بندہ ہے، وہ ہمیشہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، وہ سچ بات بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کیا کرتا ہے، ہم بھی اس کے جیسا بنیں گے بلکہ اس سے اچھا بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا۔ وہ اللہ کے راستے میں زیادہ خرچہ کیا کرتا ہے، میں اس سے زیادہ خرچہ کروں گا، یہ ہے نیکیوں میں کمپٹیشن۔ لیکن آج تک ہم مسلمانوں نے کبھی اپنا معیار یہ نہیں بنایا ہے۔ اور جنگ تبوک کا موقع ہے، کافی تنگی کے عالم میں جیش العسرہ کا نام دیا گیا اس کو، کافی تنگی کا عالم ہے، اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ فوج کو تیار کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی سنتے ہیں، کافی مالدار آدمی تھے، اس واقعے میں مالداروں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ حضرت عثمان غنی ایک تھیلی کے اندر 1000 دینار لے کر کے آتے ہیں، 1000 دینار، اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے ان کی ہتھیلی میں وہ ڈال دیا۔ اللہ کے رسول یہ لیجئے، آپ جہاں چاہیں اس کو استعمال کریں۔ اللہ کے رسول کو حضرت عثمان غنی کی یہ ادا اتنی زیادہ پسند آتی ہے، بار بار اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے الٹ پلٹ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، ما ضربنا فان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد سے عثمان جو چاہے کریں، انہیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، انہیں کوئی بھی چیز نقصان نہ پہنچائے گی۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مقام۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول نے بھی دعائیں کی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت اٹھائیے، آپ دنیا میں تجارت کرتے ہیں، دنیا میں آپ بزنس کرنے کے شوقین ہیں، او اللہ ایک بزنس بتا رہا ہے کہ آپ اس کو کرنے کو تیار ہیں۔ قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں جو روزی دیا ہے، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچہ کرتے ہیں۔
خرچ کرنے کا دو انداز ہو سکتا ہے، ابھی آپ نے تعاون کیا، خرچ کرنے کا دو انداز ہو سکتا ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کبھی وہ پوشیدگی کے ساتھ چھپا کر کے دیا کرتے ہیں، کبھی وہ اعلان کر کے بھی دیا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہو اگر آپ اعلان کر کے دیتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی نیت کو جانتا ہے، آپ چھپا کر کے بھی دے سکتے ہیں، آپ ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں، یہ قرآن سے ثبوت ملتا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ آپ مائک میں کیوں اعلان کرواتے ہو، قرآن سے دلیل ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا یہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے یرجون تجارت لن تبور، جب یہ لوگ اللہ کے راستے میں چھپ کر کے یا اعلان کر کے ظاہری طور پہ لوگوں کو ظاہر کر کے صدقہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جب یہ خرچہ کرتے ہیں، جانتے ہو یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسا کاروبار کر رہے ہیں، یہ ایسا بزنس کر رہے ہیں لن تبور جس میں نقصان کا چانس ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ دنیا میں کاروبار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ منافع بھی کما سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کاروبار میں آپ کو نقصان بھی ہو جائے، دنیا میں نفع اور نقصان تو پھر لگا رہتا ہے، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے اگر کوئی اللہ کے راستے میں دیا کرتا ہے تو یقین مانو لن تبور، اسے نقصان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، اس میں خسارے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دوسری روایت، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ایک کھجوروں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرے گا، اے بندے یہ دیکھ، یہ ساری کی ساری وہ کھجور جو دنیا میں تو نے صدقہ کیا تھا، یہ سارا کا سارا جو دنیا میں تو نے دیا تھا وہی کچھ آج تجھے مل رہا ہے۔ وہ کہے گا اللہ اتنی کھجور تو میں نے دنیا میں کبھی دیکھی نہیں تھی، اتنا میں نے تو کبھی خرچہ کیا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کیا تو نے ایک بار ایک فلاں بندے کو میری رضا کے لیے تو نے آدھی کھجور نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا اچھا وہ جو ایک بار میں نے ایک بندے کو آدھی کھجور دیا تھا، ہاں دیا تھا، اتنا ہی میرے پاس تھا، زیادہ دینے کے لیے نہیں تھا، اس لیے زیادہ نہیں دے سکا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے وہ آدھی کھجور جو میری رضا کے لیے صدقہ کیا تھا میں نے اسے روک کر کے نہیں رکھا، میں اس کو بڑھاتے رہا، میں اس کی پرورش کرتا رہا، اور آج یہ پوری کی پوری کھجوروں کی ڈھیر ہے، وہ سب کچھ تیرے لیے ہے، جا یہ سارا کا سارا تجھے انعام کے طور پہ مل رہا ہے۔ اللہ کے یہاں اخلاص چلتا ہے، کم زیادہ ٹھیک ہے، آپ زیادہ دیں گے آپ کو اس کا الگ فائدہ ملے گا، زیادہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کا معاملہ دیکھ لے، حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ دیکھ لے، حضرت عمر فاروق کا معاملہ دیکھ لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کے راستے میں، آپ کے مدارس ہیں، آپ کے یہاں غریب بچے آپ کے مدرسے میں تعلیم یافتہ ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، ان کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، یہ ذمہ داران آپ سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے۔ جب اللہ کے رسول اعلان کرتے تھے نا تو ہر صحابی اپنی حیثیت کے مطابق لے کر کے پہنچ جاتا تھا۔ اس گاؤں کے لوگوں، موہن پورہ والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا حق ہے، سال بھر میں آپ کو جمع کر کے اعلان کرایا جاتا ہے مدرسے کے تعاون کے لیے، زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کریں گے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی جو صدقہ کرے گا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، اور یہ صدقہ انسان سے قبر کی گرمی کو بجھا دے گی۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو آپ اللہ کے راستے میں آج دے رہے ہیں یہ آپ کے لیے قبر کی گرمی کو بجھانے کا کام کر سکتی ہے، یہ عرش کے سائے کے نیچے آپ کو جگہ دلانے کے لیے تیار کر سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کی ایک خوبی تھی اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا۔ ایک اور چیز ہے صبر کرنا۔ صبر زیادہ تر لوگوں سے ہوتا کہاں ہے آج کل؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہا ہے اور ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ چند چیزوں کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے، من الخوف کبھی تمہیں ڈر اور خوف میں مبتلا کر کے آزمائیں گے۔ کورونا وائرس دیکھ لو، بڑی بڑی بیماریاں دیکھ لو، زلزلے اور بھوکمپ دیکھ لو،
یہ اللہ کے آزمانے کا طریقہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ان طریقوں سے آزما سکتا ہے۔ والجوع، ہم تمہیں کبھی بھوکا رکھ کے بھی آزما سکتے ہیں۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی تو ہم مال میں کمی کر کے بھی آزما سکتے ہیں، تمہاری دولت میں کمی کر دے، کبھی تمہارے گھر میں کسی کی جان چھین کر کے بھی آزما سکتے ہیں۔ والثمرات، کبھی تمہارے پھلوں میں، کبھی تمہارے باغوں میں کمی کر کے بھی تمہیں آزما سکتے ہیں۔ آپ کے یہاں آموں کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے، یا جہاں بھی آس پاس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھل بالکل پک چکے ہوتے ہیں، پھل بالکل اتارنے کے لائق ہو چکے ہوتے ہیں، اچانک اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیتا ہے، اور اس بارش کی وجہ سے، پتھروں کی چوٹ لگنے کی وجہ سے سارے کے سارے فصل برباد ہو جاتے ہیں، فصلیں کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہ آسمان سے گرنے والے پتھر کی وجہ سے آپ کے باغات خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم مختلف طریقے سے آزما سکتے ہیں، لیکن اگر ہم آزمائیں کسی کو اور اس آزمائش میں اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے رسول اگر اس آزمائش کے بعد کوئی صبر کر لیتا ہے تو صبر کرنے کی وجہ سے آپ اسے خوشخبری سنا دیجیے۔ کون سے لوگ؟ اللہ بیان کر رہا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آ جایا کرتی ہے، تو ان کی زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سبھی اللہ کی امانت ہے اور ہم سبھی کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ فائدہ بیان کر رہا ہے، اگر کوئی صبر کر لیا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے صلوات ہے اللہ کی طرف سے، رحمت ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی ہدایت مل جاتی ہے۔ تو صبر کرنے کا اتنا عظیم فائدہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بھی بیان کی ہے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت آپ اٹھائیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک بار میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی کسی مصیبت پہ صبر کر لے اور اس موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے، اور اس کے آگے مزید دعائیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا۔ اگر کوئی مصیبت کے ٹائم پہ دعا پڑھ لیتا ہے، اے اللہ ہم تیری امانت ہے اور ہمیں تیری طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اور تو ہمیں ہماری مصیبت پہ صبر دے اور اس سے بہترین چیز عطا کر دے، اس کا بہتر چیز ہم کو دے دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمائی اگر کوئی دعا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین چیز نصیب کر دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی تھی، تھوڑے دنوں کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں نے دل میں سوچا کہ رسول نے تو فرمایا ہے اگر کوئی صبر کر لیتا ہے تو اس سے بہترین چیز اس کو دے دی جائے گی، لیکن یہاں تو میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، یہاں میرے شوہر انتقال کر چکے ہیں، بھلا مجھے اس سے بہترین چیز کیا ملے گی؟ وہ تو شروع میں ہجرت کرنے والے بھی تھے، وہ تو بڑے نیک صحابی تھے، اگر میں صبر کر لیتی ہوں تو صبر کی وجہ سے ان سے بہترین چیز مجھے کیا مل سکتی ہے؟ لیکن انہیں ایمان تھا، انہیں یقین تھا، کیونکہ انہوں نے رسول کی زبان سے سنا تھا۔ یہ دعا پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس دعا کو پڑھ لیا۔ جانتے اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ کیا ملا؟ تھوڑے دنوں کے بعد جب ان کی عدت گزر گئی، خود جناب محمد رسول اللہ نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا، اللہ کے رسول سے ان کی شادی ہو گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ کبھی خواب میں تصور بھی وہ نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہم کو مل سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے
ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کا موقع مل جائے گا اور اللہ کے رسول مجھ سے شادی کر لیں گے. لیکن ان کا بیان ہے کہ جب میں نے اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل کیا اور اس کی وجہ سے میں نے اس دعا کو پڑھ لیا تو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انعام دیا اس دعا کے پڑھنے کا. اور آپ صبر دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف صبر کی تعلیم دی ہو، خود اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہے پریکٹیکل. اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی حضرت زینب ہے، ان کے بچے کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، وہ قریب المرگ ہے، بالکل انتقال کے قریب ہے. چند صحابہ کو، ایک صحابی کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجتی ہے کہ جاؤ میرے باپ سے کہہ دو، میرے ابو سے کہہ دو کہ آپ تشریف لے آئیں، میرے بچے کی طبیعت صحیح نہیں چل رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا کہ اس مصیبت پہ صبر کریں، جو کچھ اللہ دیتا ہے اسی کا ہے اور جو اللہ لے لیتا ہے وہ سب بھی اسی کا ہے، ساری چیزیں اللہ کی ہے. جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا کہ صبر سے کام لے. قاصد آیا، اللہ کے رسول کا پیغام سنا دیا. حضرت زینب اس قاصد کو دوبارہ بھیجتی ہے کہ جا کر کے کہہ دو کہ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو تو آنا ہی پڑے گا، آپ کو آنا پڑے گا. اللہ کے رسول جب یہ خبر دوبارہ سنتے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لاتے اور آنے کے بعد جیسے اللہ کے رسول تشریف لاتے اس بچے کو آپ کی گود میں رکھ دیا گیا. اس بچے کی حالت اتنی زیادہ خراب تھی، اتنی خراب تھی، ہچکیاں بد رہی تھی، ایسے آواز آ رہی تھی جیسے مشکیزے کے منہ سے آواز آتی ہو، یعنی بالکل دم نکلنے والا تھا. اللہ کے رسول نے اپنے نواسے کی یہ حالت کو دیکھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونا شروع کر دیے. وہیں پہ حضرت سعد موجود ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول اس وقت آپ رو رہے ہیں، کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا یہ نوحہ اور ماتم کے آنسو نہیں، یہ میں ماتم کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، ہذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، یہ تو وہ رحمت ہے، یہ اس رحمت کی وجہ سے میں رو رہا ہوں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیا ہے، یہ اسی رحم کے نتیجے میں رو رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول اس موقع پہ بھی اپنی بیٹی کو صبر دلا رہے تھے. خود آپ کا بیٹا ابراہیم جب انتقال کے قریب ہوتے، قریب المرگ ہے، انتقال کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آپ یہ جملہ فرما رہے تھے ان العین تدمع والقلب یحزن، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں، والقلب یحزن اور میرا دل بھی بڑا غمگین ہے. سوچو منظر کتنا خطرناک ہوگا، آپ کا چھوٹا سا بیٹا ہو، آپ کے سامنے اس کی روح نکل رہی ہو، دم آپ کے سامنے توڑ رہا ہو، کیا تصور کر سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں کتنا خطرناک منظر رہا ہوگا. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ فرما رہے تھے میرے پیارے بیٹے میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میرا دل بھی غمگین ہے. وَإِنَّا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا، لیکن اس مصیبت کے موقع پہ اللہ کو نہیں بھولے. اے میرے بیٹے میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، ہاں مجھے بہت دلی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آج ایسے موقع پر میں اپنی زبان سے کوئی ایسی چیز نہ کہوں گا، کوئی ایسی بات نہ کروں گا جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. حالانکہ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے مجھے صدمہ کافی ہے، میں کافی صدمے میں ہو چکا ہوں، لیکن ایسے موقع پر میں اپنی زبان سے ایسے کسی الفاظ کا استعمال نہیں کروں گا جس کی وجہ سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. تو اسلام ہمیں صبر کی تعلیم بھی دیتا ہے. اور اسلام کی خوبی مختصر بیان کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ حضرات بھی کافی دیر سے سن رہے ہیں اور یہ بہت مشکل کام ہے، 3 بج چکا ہے اور آج کل ابھی سرد کا موسم بھی اب شروع ہو رہا ہے جیسے جیسے رات گزرتی ہے. بس ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بس اسلام انسان کو عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے. صرف ایسا نہیں کہ کوئی آپ کا ماننے والا ہو، کوئی مسلمان ہو، آپ اسی کے ساتھ انصاف کریں گے، بلکہ قرآن اٹھائیے. اللہ اکبر. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اللہ فرما رہا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں کہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے الا اللہ تعدلوا کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو، کہیں تم اپنے دشمنوں کے ساتھ نا انصافی نہ کرنے لگو۔ اعدلوا، بلکہ اگر کوئی تمہارا دشمن ہے، کوئی تمہارے جان کا بھی دشمن ہے، تم اس کے ساتھ بھی انصاف سے کام لینا۔ اگر تمہارے پاس معاملہ آ جائے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی تم انصاف سے کام لینا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، جب تم انصاف کرو گے تو سمجھ لینا کہ تم تقوی کے قریب ہو۔ اگر تم نا انصافی کرتے ہو، نا انصافی کرنے والا معلوم ہوا کہ وہ تقوی سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ اور وہ روایت اٹھائے نا جو 7 قسم کے لوگ جب جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الامام العادل، انصاف کرنے والا امام اگر کوئی ہے، کوئی ذمہ دار ہے جس کے حوالے اگر انصاف کرنا ہے، لوگ اس کے پاس اپنے معاملات کو لاتے ہیں، اگر وہ انصاف سے کام لیتا ہے تو اس انصاف کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ پانے والا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ عرش کے سائے کے نیچے انصاف کی وجہ سے اگر کسی کو جگہ مل جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی قربانی کی بات ہے، اور اس کے لیے بہت اونچے مقام اور شرف کی بات ہے۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے اسلام کی خوبیوں، اسلام کی اچھائیوں اور اسلام کی اچھی خصلتوں کے متعلق رکھنے کی کوشش کی ہے، اور آپ حضرات بھی اب بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بات آپ کے سامنے مزید رکھی جائے، اور نہ ہی حالات اور وقت اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر وقت پہلے ملتا تو شاید آپ کے سامنے مزید میں کچھ اور باتیں رکھ سکتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار موہن پور کے ذمہ داران نے اس مدرسے کے تعاون کے لیے جو یہ پروگرام کرایا، اللہ رب العالمین تو تمام ذمہ داران کی ان محنتوں کو اور ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ آپ حضرات نے جو بھی بڑھ چڑھ کر کے آپ نے مدرسے کا تعاون کیا ہے، یا اس طریقے سے آپ اور مزید تعاون کے خواہش مند ہیں، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو فضیلت قرآن اور حدیث سے بیان کی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کو کتنا اونچا مقام دے سکتا ہے ان ساری چیزوں کی وجہ سے۔ آئیے ہم پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہم تمام لوگوں کو کہی گئی تمام باتوں کو سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شیخ عبدالغفار صاحب کو اس پروگرام میں آنا تھا، آپ یقین مانیں شیخ عبدالغفار صاحب نے میرے پاس فون کیا، ان کا ایگزام ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ سرکاری گورنمنٹ ٹیچر ہے، سمجھ رہے ہیں، اگر پرائیویٹ ہوتا تو بات دوسری ہوتی، تو کسی بھی طریقے سے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ کمیٹی والوں نے کوئی دھوکہ کیا ہے، ان کو آنا تھا، شیخ نے مجھ سے بات کیا اور مجھ سے یہ گزارش کی کہ آپ چلے جائیں، اور اتفاق سے آج کے دن میں خالی تھا، تو میں صرف شیخ کے کہنے کی وجہ سے اس پروگرام میں ان کی لاج رکھنے کے لیے میں آ گیا۔ ان کو آنا تھا، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے پروگرام میں وہ آپ کو خاص طور سے وقت ایسا نکال کر کے دیں گے کہ ایسی کوئی مجبوری نہ آئے جس کی وجہ سے پھر وہ آپ کے درمیان نہ آ سکے۔ ہم بھی شیخ کے لیے دعا کریں، وہ بھی انسان ہے، حالات ان کے ساتھ بھی ہیں، مجبوریاں ہر انسان کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین تمام علماء اور دعات کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔